کیا کرے گا؟ اسم کی نفی کرے گا، یعنی شک کی نفی کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اور شک کی جو بھی شکل ہے نا، شک کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ہر شکل کی نفی کر دے گا. کس میں سے؟ خبر میں سے. خبر کیا ہے؟ فی ہی، یعنی فی القرآنی، یعنی فی الکتابی. تو لا ریب فیہ کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس میں بالکل شک نہیں ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں. یہ ترجمہ نکلتا ہے لائے نفی جنس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں میں کروں ترجمہ لا ریب فیہ کا کہ قرآن میں شک نام کی چیز نہیں ہے. آپ کہیں گے اس میں جی نام کا ہے، ٹھیک ہے، چیز کا ہے. اب یہ اسلوب ہے جو عرب کیسے ادا کر رہا ہے؟ لائے نفی جنس کے ساتھ. اب مجھے بتائیں اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا قرآن میں کہیں بھی؟ کیا لکھا ہوا ملے گا آپ کو؟ زیادہ دیکھیے گا آپ جا کے. لیکن اب آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لائے نفی جنس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی اس کتاب میں شک نام کی چیز نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور نہ اس کے مضامین میں کسی قسم کا شک ہے. ورنہ قرآن میں عام طور پہ شک ڈال دیتے ہیں نا، جہنم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کہاں یار، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہاں وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ بہت بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اللہ نے اگر کہہ دیا تو ڈالے گا، ذہن میں رکھیے گا. ایویں ذرا ڈرایا ڈرایا لوگوں کو، ذرا لوگ سیدھے رہیں. ایک انسان ساری زندگی ڈر کی وجہ سے سیدھا ہو کے گزار لے، اور دوسرا من موجی زندگی گزار لے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کہ چلو جاؤ یار دونوں معاف. چاہے تو اللہ کر دے، ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ کو، لیکن پھر آخرت کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو لائے نفی جنس سمجھ میں آ گیا. اور مزے کی بات دیکھیں، آپ کا جو کلمہ ہے نا اس میں بھی لائے نفی جنس استعمال ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عرب کو پتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا نا تو سب کی نفی کرنی پڑے گی، اس لیے یا وہ پڑھتا تھا یا پھر نہیں پڑھتا تھا. ایسے ہی ہے نا، ہمیں تو مفت میں ملا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی لائے نفی جنس سے. قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں سختی نام کی چیز نہیں ہے. پہلے ذرا اسے سمجھیں، لا اکراہ فی الدین کیا ترجمہ ہے؟ دین میں زبردستی نام کی چیز نہیں ہے. جملہ بالکل صحیح ہے، ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن استعمال ہم غلط کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ نماز کا کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو تو وہ کہے گا جی لا اکراہ فی الدین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اسلام میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتا چلے کہ اچھا کسی کو مسلمان کرنے کا اتنا اجر ہے. وہ جس طرح وہ انہیں پتا چلا تھا نا ہمارے ایک بھائی کو، انہوں نے مسجد میں سنا کہ مسلمان کرنے کا اتنا اجر ہے، باہر نکلے انہوں نے کہا یار آج میں کسی مسلمان کر کے ہی چھڑنا، کیونکہ بیچارے کوڑا اٹھا رہا تھا کرسچن، پکڑ لیا اسے، کہتے کلمہ پڑھ. کہتا ہے کیڑا کلمہ؟ کہ نہیں پڑھ تو. کہتا میں نہیں پڑھنا. اسے پیچھے پکڑ، جان ہی نہ چھوڑے، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا کے چھڑنا میں تینوں. گرا دیا اسے زمین پہ، اس کے سینے میں بیٹھ گئے، کلمہ پڑھ. وہ کہہ رہا نا، چھری نکال لی، گردن پہ رکھی، کہہ رہے کلمہ پڑھ.
حجر جو ہے اتنا کلمہ پڑھانے کا. اب وہ بیچارے کے پاس کوئی حل نہیں تھا, اس نے کہا اچھا جی پڑھاؤ, کہتے وہ تو ثانوی نہیں آندا. تو ہمارا حال تو یہ ہے, سیدھی سی بات ہے. دین ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہمیں تو آنا چاہیے نا پہلے. دین میں آپ کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو اسٹیٹ آپ کو نماز بھی پڑھائے گی. کیسے پڑھائے گی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ نماز کے وقت میں جماعت اگر ہو رہی ہے تو آپ دکان کھول کے نہیں اپنا سودا بیچ سکتے, دکان بند ہوگی. رمضان ہے تو یہ نہیں کہ آپ ہوٹل لگا کے اور ادھر فالسا بیچ رہے ہیں, شربت بیچ رہے ہیں, ٹھنڈائی بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں یہ ہوتا ہے آج کل, کوئی روکنے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی کسی کو کہا تو لا اکراہ فی الدین, جی دین زبردستی کوئی نہیں. دین میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. ہاں جب مسلمان آپ ہیں, اب آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہوگا, آپ کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں ماننا تو دوسرا پیکج لے لیں کوئی. جائز ناجائز پیکج آپ لیتے ہیں نا, جائز برا پیکج ہے, ان کی ہر بات سے متفق ہوتے ہیں آپ نہیں نا, لیکن لاگو کرتے ہیں اپنے اوپر شرائط ان کی. نہیں پسند تو دوسرا پیکج لے لیں, جا کے زون کا لے لیں. اسلام اگر نہیں پسند تو اور بہت سارے ہیں, کر لیں قبول. تو لا اکراہ فی الدین. آپ سے نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین. اب دیکھیں سمپل جملہ اس میں ہے, انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں, خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد لا نبی, لا نبی ہے ہی. ٹھیک ہے, اس مطلب ہے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, یہ بھی کلیئر کر لیں. صحیح ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ چل گیا نا کہ آپ یوسف ہیں, تو انہوں نے پوچھا انک لانت یوسف, آپ یوسف؟ قال انا یوسف, انا یوسف, سمجھ رہے ہیں نا, انا یوسف, میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. پھر انہوں نے کہا معاف کر دیں ہمیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگے. بہت خوبصورت الفاظ انہوں نے فرمایا, کہا کہ لا تسریبہ, لا تسریبہ, آج کے دن تم پر پکڑ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے, اللہ تمہیں معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا, تو بیت اللہ چابیاں آپ کے پاس ہیں, اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ کہتے کہ اب ہماری خیر نہیں. لیکن تھے کون؟ آپ کے لوگ تھے, آپ کے رشتے دار تھے. آپ نے کہا میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے. ٹھیک ہے. نبی کریم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, جسے ہم نے شروع کیا تھا, کہ آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا, یوم لا ظل. ظل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو. تو لا ظل, سائے نام کی چیز نہیں ہوگی, الا ظلہ, سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے. سائے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا. ایک آپ کمرے کے اندر ہیں تو چھت کا سایہ, کمرے سے باہر نکلیں گے آپ کو برآمدے کا سایہ مل جائے گا, مزید باہر نکلیں گے دیوار کا سایہ مل جائے گا, اس سے باہر آئیں گے درخت کا سایہ ہوگا, آگے جائیں گے چھتری کر لیں گے, چھتری کا سایہ, کتاب کا سایہ, پڑھنے کا سایہ. یعنی جتنی سائے کی شکلیں نا سب کی نفی کر دی. سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اوکے جی, لائن آف ایجنس کلیئر ہو گیا جی.
لا نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اوکے جی، لیکن ایک چھوٹا سا ٹاپک ہمارا اور ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا اسم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح اردو میں کہتا ہوں ارے، او، اے، ٹھیک ہے، اے لڑکے ادھر آؤ، ارے میاں، او بھائی، ٹھیک ہے، یہ اے، او، ارے. اسی طرح عربی زبان میں بھی بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے لفظ ہوتے ہیں. ان لفظوں کو پہلی بات نوٹ کر لیں، کہا جاتا ہے حروف ندا. ندا کہتے ہیں آواز دینا. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف ندا، ان کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں. اور ایک حرف بہت زیادہ استعمال جو ہوتا ہے ندا کے لیے وہ ہے یا. ٹھیک ہے نا، یا آپ کہتے ہیں یا اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ. ٹھیک ہے نا، یا شیخ. ٹھیک، یا اے کے معنی میں ہے، یعنی آپ کہیں گے یا ولد. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے لڑکے. صحیح. یا رجل، اے آدمی. ٹھیک. تو عربی زبان میں اے کے لیے کون سا لفظ ہو رہا ہے؟ یا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے، ولد کا لفظ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ نکرہ ہے نا. معرفہ کی ساتویں قسم نوٹ کر لیں. نکرہ کے ساتھ یا لگ جائے نا تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو معرفہ کی 7 قسمیں پوری ہوگی. معرفہ کی 7ویں قسم کون سی ہے؟ معرف بن ندا. معرف بن ندا، ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. کوئی نکرہ ہے، آپ اسے آواز دیتے ہیں یا کہہ کے، تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب معرفہ کی پوری 7 قسمیں ہو گئی. دوہرا لیں ذرا. علم، ضمیر، اشارہ. رکے ایک سیکنڈ، جو سر نے باتیں بولی ہیں نا یہ پورا نوٹ کریں. ایک منٹ رکے. معرفہ کی 7ویں قسم نوٹ کر لیں. نکرہ کے ساتھ یا لگ جائے نا تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو معرفہ کی 7 قسمیں پوری ہوگی. معرفہ کی 7ویں قسم کون سی ہے؟ معرف بن ندا. معرف بن ندا، ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ لکھنا ہے آپ نے کہ نکرہ کے ساتھ جب یا لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ معرفہ کی 7ویں قسم بن گئی. ٹھیک ہے، جب نکرہ قسم کے ساتھ یا لگ جائے گا، پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ اس کو پھر ہم بولیں گے، معرفہ کی اس قسم کو بولیں گے معرف بن ندا. ٹھیک ہے. اور بی حرف جر ہے، ہمیں پتہ ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں کے ساتھ. تو اس کا سر نے جو بتایا کہ یہ ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بی اگر کے ساتھ کے میننگ میں لے، ندا کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے، کے ذریعے زیادہ اپروپریٹ ہے. تو یہ سب چیزیں میک شور کریں آپ نے نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. کوئی نکرہ ہے، آپ اسے آواز دیتے ہیں یا کہہ کے، تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب معرفہ کی پوری 7 قسمیں ہو گئی. دوہرا لیں ذرا. علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ، معرف بن ندا. ٹھیک ہے. اب یہ آخری ٹھیک ہے. اس کا نا میں بھی اسکرین شاٹ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کا نوٹ ڈاؤن کرنے کی ٹینشن نہیں لیے گا، اور اس کو غور سے پھر دیکھیے گا. صحیح. ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. کوئی نکرہ ہے، آپ اسے آواز دیتے ہیں یا کہہ کے، تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب معرفہ کی پوری 7 قسمیں ہو گئی. دوہرا لیں ذرا. علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ، معرف بن ندا. ٹھیک ہے. اب یہ آخری 2 میں اگر اس وقت پڑھاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی.
تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. اوکے, تو اس صورت میں ولد جو ہے وہ معرفہ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے. اچھا, اب یہ جو یا ہے نا, یا اس کے مختلف کمبینیشنز ہیں جو قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بس ذرا سمجھ لیں, چھوٹا سا ٹاپک ہے. یا پلس یعنی یا کے بعد کیا ہو, تنوین والا اسم ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ٹھیک ہے, یا کے بعد کیا آ رہا ہے, تنوین والا اسم, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے علم ہو چاہے علم نہ ہو. اوکے, مثلا ایگزامپل میں یہاں رکھتا ہوں, دیکھیں جی, یا پلس ولد تنوین والا ہے نا, یا پلس زیدن تنوین معرفہ علم, یا پلس نارن آگ تنوین والا اسم مؤنث. اوکے, تو پتہ کیا بنتا ہے, تنوین اس کی ہٹ جاتی ہے اور اس کو مرفوع والی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے, یا ولدو, یا ولدو. ٹھیک ہے, سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.